حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا ہاتھ میں، اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے، بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزرتی تھی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس پہ رب کا نام لکھا تھا۔ یار بندہ گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو، گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو۔ تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے، اور شراب پینے پھر میخانے میں چلے گئے۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے، اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نکلا، پوچھا بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر پوچھا، کہا وہ شراب خانے میں، شراب خانے میں پیچھے چلے گئے۔ وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ نام بتایا، کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے۔ ساقی میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے، کہا اسے ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے۔ تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا، اللہ کا ولی کھڑا تھا، کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بشر حافی ننگے پاؤں تھے، اس وقت نشے میں تھے۔ نشہ شراب کا تھا، لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا۔ جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا، اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، تو بشر حافی کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنہ پا رہے، انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا، زندگی بدل گئی، لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا، میری جب تقدیر بدلی تھی، میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا، مجھے سلام بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو بشر حافی جوتا نہیں پہنتے تھے، تو رب نے کرم یہ کیا کہ بشر حافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا، اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بشر حافی کی گزرگاہ ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا، تو اس نے بلند آواز سے کہا ایھا الناس، لوگوں سن لو، بشر حافی انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی اس گلی سے نہیں گزریں گے۔
تو جب پتہ کیا گیا تو حضرت بشر حافی کا واقعہ انتقال ہو گیا. کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح, کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں. کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے, اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگے ہوئے انسان, آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا کریم ہے. دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کرتی ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہیں, لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو, لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان کو دیکھو. 1 فٹ کی ٹائل دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. ذرا غور تو کرو, تدبر تو کرو. اور زمین کو دیکھو, زمین کیسے ہموار کر دی ہے. اللہ اکبر. دیکھنے کو تو مٹی ہے, لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے, اور جو بیج اگتا ہے وہ کومپل کا رنگ سبز ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر شاخ, اور شاخ کے ساتھ پتے, پھر پتوں کے ساتھ کلیاں, اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول, اور پھر پھل, اور پھل میں بھرا ہوا رس, رس کے اندر مٹھاس, اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی. مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ گئی, اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی. زمین کو سیلی ہے, لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ گئی. تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو, کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ, تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے. حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر مجھے یاد آیا. کیا خوبصورت بات کہی. سانے کزدی سلاتی می کند, کیسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنانے. یہ جو زبان بول رہی ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے, یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے, یہ جو کان سن رہے ہیں یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں, یہ دماغ جو سوچ رہے ہیں اور جو صغرے کبرے ترتیب دے رہے ہیں, جو کہا گیا وہ بھی, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہاں گھوم رہا ہے, یہ دماغ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ سیاہ گھنے بال, یہ خوبصورت چہرہ, یہ رنگوں کی سجی ہوئی دنیا, یہ سب کچھ مٹی. یہ پھول مٹی سے نکلا, یہ انار مٹی سے نکلا. انار کے اندر جو پیکنگ ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے, اس کے اندر جو رس رکھا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے, اس کے اندر مٹھاس بھی مٹی سے آئی. کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے, کبھی کھجور بناتا ہے, کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے, کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے. تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا. اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پوری کائنات مٹی سے بنی ہے. یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے یہ کہاں سے نکلی, یہ درخت سے آئی نا. درخت کہاں سے نکلا, یہ مٹی سے نکلا. یہ لوہا کہاں سے نکلا, یہ مٹی سے نکلا. یہ ستون کہاں سے آیا, مٹی سے. یہ قالین کہاں سے آیا, یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں یہ کہاں سے آئے. آپ بولیں گے مٹی سے, اپنے عضو کو دیکھ لیجئے, یہ سب مٹی سے بنے ہیں. آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں, آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی آپ کو مٹی سے نکلی, زمین سے نکلی ہوئی دکھائی دے گی. غور کر لیں, تدبر کر لیں. اللہ اکبر. یہ شہنشاہ, یہ کج کلا, یہ کاریگر, یہ شاعر, یہ ادیب, یہ فلسفی, یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے, یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے, یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر, یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا مٹی سے نکلے. واختلاف اللیل والنہار, دن اور راتوں کا بدلنا. اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے, پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہو. کبھی دن آتا ہے, کبھی رات آتی ہے, کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے, کبھی شام کے دھندلکے ہوتے ہیں, کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے, کبھی چٹا دن ہوتا ہے, کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے, کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے, کبھی برستی بارش ہوتی ہے, کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے ہیں, کبھی کوسے قضا کی رنگینیاں ہوتی ہیں, کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی ہیں, کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے, کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے, کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے, کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے, کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا. چاند کبھی جوان ہوتا ہے, کبھی بدر تمام ہوتا ہے,
کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا کیا رنگ ہے، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں، 1 فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش برستی ہے، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے آتی ہے؟ حیات جاویداں کا نور کیسے ملتا ہے؟ رنگوں کی کائنات کیسے آباد ہوتی ہے؟ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اللہ اکبر، اسی کی شانیں ہیں۔ تو کہا اگر تم غور کرو، تدبر کرو تو تم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس تمہارے ایک رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارا حق ہے کہ تم اسی کو معبود مانو۔ تمہاری پیشانی، تمہاری جبین نیاز کسی اور کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تمہارا